الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو خود بنایا ہے اور اکیلے ہی ساری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس ساری کائنات کے بنانے میں کسی کے محتاج نہیں اور اس ساری کائنات کے بگاڑنے میں کسی کے محتاج نہیں. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ احسانات ہیں. یہ آسمان، یہ زمین، یہ دن اور یہ رات، یہ سورج اور چاند، یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. خود ہمارا جو وجود ہے وہ خالص اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین کے خزانوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑی جو دولت ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ رب العالمین نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بھیجے. اور پھر اللہ رب العالمین کا ایک عظیم اور بہت بڑا فضل اور احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے آخری نبی، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا. میرے عزیز بھائیوں، جب اسلام اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے تو اسلام ہمیں جن کے ذریعے سے ملا ہے، جن کے طفیل سے ملا ہے، جن کی برکت سے ملا ہے، وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی نعمت عطا فرمائی اور فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں دین اسلام عطا فرمایا. اور جب قرآن مکمل ہوا تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، پسند کیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اسلام کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین بنایا ہے. تو وہیں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ان میں ایک نبی بھیجا ہے، ان میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. یہاں نبی سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رب نے بہت بڑا احسان کیا ہے
اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دو طرح سے، بالکل آسان سی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد دو طرح کی ہے۔ ایک آمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد روحانی ہے۔ جسمانی آمد تو وہ ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ہیں۔ جسمانی آمد بھی کمال ہے، روحانی آمد بھی کمال ہے، لیکن مقصد روحانی آمد ہے، مقصد روحانی آمد ہے، اور جسمانی آمد اس کا ذریعہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تو آپ کو جو شہر عطا ہوا وہ سب سے اعلیٰ، مکہ مکرمہ ام القریٰ، یعنی ساری بستیوں کی ماں قرار دیا گیا قرآن کریم میں اس کو بتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو والد ماجد عطا ہوئے، حالانکہ جاہلیت کا دور ہے، کفر و شرک کا دورہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو والد کا انتخاب کیا ان کا نام عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ نہ عبد العزیٰ، نہ عبداللہ، نہ عبد المنات، کسی بت کے نام پر آپ کے والد کا نام نہیں، بلکہ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور آپ کی والدہ کا نام ہے آمنہ، آمنہ کا معنی امانت والی، یعنی یہ اس دور کے نام ہے جس دور میں کوئی اسلام نہیں تھا، کوئی شریعت کی تعلیمات نہیں تھی، کوئی دین نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ ایک ہستی کو بھیجنا تھا جو ساری کائنات سے افضل ہے، جو ساری مخلوق کی امام ہیں اور سب کے نبی ہیں، قیامت تک سارے انسانوں کے نبی ہیں، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کا انتخاب فرمایا۔ مکہ میں پیدا ہوئے، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اور حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، لفظ جگر ہیں۔ اور پھر دوسرا اعزاز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلایا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلیمہ کا معنی بردبار اور سعدیہ کا معنی سعادت والی، اور جس قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا اس قبیلے کا نام ہے بنو سعد، بنو سعد، یعنی طائف کے اندر ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو سعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جا کر اپنا بچپن گزارا، یعنی 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن وہاں طائف میں گزارا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جس طرح آپ کو شہر اعلیٰ دیا، والدین اعلیٰ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ماں اعلیٰ دی، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت بھی بہت اعلیٰ دی۔ لازمی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے اعلیٰ ہیں تو آپ کی صورت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں جو بھیجا ہے ان میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو جسمانی اعتبار سے اس میں نقص پایا جاتا ہو، یعنی کوئی نبی ایسا نہیں جو کانا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں جو کسی آنکھ سے معذور ہو، ہاتھ سے معذور ہو، پاؤں سے معذور ہو، کوئی نبی ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جسمانی اعتبار سے بھی کامل اور مکمل بنایا ہے۔ بہت ساری ایک بات مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ جی ان کو جسم میں بیماری آ گئی تھی اور کیڑے پڑ گئے تھے اور لوگ نفرت کرتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ محقق علماء فرماتے ہیں ایسا کوئی بات، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسمانی اعتبار سے اس میں ایسی بیماری پائی جاتی ہو جس سے لوگوں کو نفرت ہو۔ تو اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا، ایسا جمال عطا فرمایا تھا کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیتہ احسن منہ قبلہ ولا بعدہ، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اس دنیا میں نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور لاٹھی اور ہاتھ کا باہر نکال دینا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کر دینا، یہ تو ایک ایک نبی کا ایک ایک کمال ہے۔
اور وہ سارے کمالات اگر کسی ایک ذات میں دیکھنے ہوں تو اس ذات کا نام حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں تو آپ کا حسن و جمال بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ یا سید الجمال و یا صاحب البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہے۔ اور دیکھیے صحابہ کی مثال، صحابہ کرام جو ہے نا وہ ایسی مبالغے والی باتیں نہیں کرتے تھے، اور یہ وہ اشعار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنے ہیں، یعنی حضرت حسان بن ثابت نے ان کے سامنے بیٹھ کر یہ اشعار پڑھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے ہیں۔ اس شعر کا معنی کیا ہے؟ یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال والے، اور اے ساری دنیا کے سردار، اور یا سید البشر، ساری انسانیت کے سردار۔ فرمایا من وجهک المنیر لقد نور القمر، یہ جو چاند کی رعنائی اور خوبصورتی ہے، چاند کی روشنی ہے، یہ بھی آپ کے چہرہ انور کی روشنی سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرہ انور کی برکت سے چاند کو منور بنایا۔ اور چاند کیا میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری کائنات کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور آپ کی برکت سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی قد کانٹ کے بعد سے بڑے خوبصورت تھے۔ کانا بعید ما بین المنکبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چوڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر ایک پتلی سی لکیر تھی بالوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے، تو میں ایک دفعہ آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور بار بار چاند کو دیکھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں بار بار دیکھ رہا تھا، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند اتنا خوبصورت نہیں جتنا میرے محبوب خوبصورت ہے، یعنی جتنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں اتنا حسین کوئی نہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو ہاتھ لگایا تو آپ کا ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم نازک تھا، کہ دنیا کے میں نے ریشم بڑے دیکھے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جیسا، ہتھیلی جیسا نرم اور نازک میں نے ہاتھ کسی کا نہیں دیکھا، کوئی ریشم کی نرمی بھی اتنی نہیں۔ بہرحال میرے عزیز بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جسمانی آمد ہے اور یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، لیکن مقصد روحانی آمد ہے، مقصد روحانی آمد ہے۔ اس لیے کہ جسمانی آمد میں بالکل ہمیں خوشی ہے، ہمیں فخر ہے، ہمیں اس بات پر بجا طور پر ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا حسین و جمیل نبی عطا فرمایا، کامل اور مکمل نبی عطا فرمایا، لیکن جسمانی آمد کے بعد ہم نے اس کی اتباع میں کچھ کرنا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ جیسا جسم ہمارا تو نہیں ہو سکتا نا، اتباع سے مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوبصورت تھا، اب میرا چہرہ انور ایسا خوبصورت ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جتنے حسین تھے، میرا ہاتھ ایسے حسین ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جسمانی آمد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طور پر خوبصورت ہونا، اعلیٰ ہونا، افضل ہونا، یہ بہت بڑا کمال ہے اور اس کا تذکرہ بھی عبادت ہے، لیکن مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی آمد ہے، اور روحانی آمد وہ ہے جو 40 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مقصد تھا۔ اسی وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تو نہ ابو لہب کو تکلیف ہوئی، نہ ابو جہل کو تکلیف ہوئی، نہ عتبہ کو، نہ شیبہ کو، کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں، بلکہ سب کے سب خوشیاں منا رہے تھے۔ عبد المطلب کہہ رہا تھا کہ میرا بھتیجا پیدا ہو گیا، میرا پوتا پیدا ہو گیا، ابو طالب کہہ رہے تھے میرا بھتیجا پیدا ہو گیا، عتبہ شیبہ سب خوشیاں منا رہے تھے کہ ہمارے سردار کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سارے اپنے پرائے بن گئے، دوست دشمن بن گئے، رشتہ دار جو ہے وہ اجنبی بن گئے، رشتے ناطے ختم کر لیے۔
اس لیے کہ جس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس کا اعلان 40 سال بعد فرمایا۔ یوں آپ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک تھا محمد ابن عبداللہ کا دور اور ایک تھا محمد الرسول اللہ کا دور۔ پاکیزہ اور اعلیٰ محمد بن عبداللہ کا دور بھی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سال گزارے وہ آپ نے بارہا سنے ہیں کہ آپ صادق الامین تھے، امانت دار تھے، با حیا تھے، عفت و پاکدامنی۔ 40 سالہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا ہے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ فِيكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ۔ دیکھو میں نے تمہارے اندر ایک زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہے، جوانی گزاری، لڑکپن گزارا، بچپن گزارا، اور یہ انسان کو پرکھنے کا، جانچنے کا ایک بڑا لمبا مناسب زمانہ ہے۔ 40 سال میں آدمی معلوم ہو جاتا ہے کہ کیسا آدمی ہے، اس کی پاک دامنی، اس کی سچائی، اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی صداقت سب معلوم ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ دور بھی سب سے اعلیٰ تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا اعلان فرمایا نا، تو پھر جو لوگ کل تک آپ کو صادق الامین کہتے تھے، جو آپ کو سچا کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے، آج وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ کیوں؟ محمد بن عبداللہ سے ان کو تکلیف نہیں تھی، ان کو محمد الرسول اللہ سے تکلیف تھی، محمد الرسول اللہ سے تکلیف تھی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے جو چیز حضور لے کر آئے اور جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ وہ کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ قرآن کہتا ہے البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ ہے، اللہ کے رسول میں ایک نمونہ ہے، آپ ایک آئینہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو دیکھو آئینے میں اور اپنے اعمال کو دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیسا ہے، تمہارا عقیدہ کیسا ہے، حضور کی عبادت کیسی، تمہاری عبادت کیسی، حضور کے معاملات کیسے، تمہارے معاملات کیسے، حضور کی معاشرت کیسی، تمہاری معاشرت کیسی، حضور کے اخلاق کیسے، تمہارے اخلاق کیسے، حضور کی سیاست کیسی اور تمہاری سیاست کیسی۔ اصل یہ چیز ہے مقصود۔ اسی لیے دیکھیے مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہے، صلح حدیبیہ جب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں حدیبیہ یعنی عمرے کے لیے آئے، تو حدیبیہ مقام پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ نہیں آنے دیا، تو وہاں پر صلح نامہ لکھا گیا۔ صلح لکھنے والے کافروں کی طرف سے جو نمائندہ تھا نا، اس کا نام تھا سہیل نامی کافر تھا، اور صلح نامہ لکھنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ھذا ما قاضى علی محمد الرسول اللہ، یعنی یہ وہ معاہدہ ہے جس پر فیصلہ کیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے، یعنی یہ ہمارا معاہدہ ہے۔ تو سہیل نامی کافر نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا اور کہا جی میں تو اس کو مانتا نہیں، آپ کیا لکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ ہمارا تو سارا جھگڑا محمد الرسول اللہ سے ہے، اگر ہم رسول اللہ مان لیں اور رسول اللہ سے بحیثیت رسول اللہ مصالحت کر لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، جھگڑا ہی رسول اللہ سے ہے، محمد بن عبداللہ سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب محمد بن عبداللہ مکہ میں تشریف لائے تو لات بھی تھا، عزا بھی تھا، منات بھی تھا، بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے، بے حیائی جس طرح مکے میں تھی پہلے سے ویسے ہی چلتی رہی، اور یعنی فحاشی اسی طرح چلتی رہی، بے دینی اسی طرح چلتی رہی، ظلم و بربریت اسی طرح چلتا رہا، اور جب محمد الرسول اللہ آئے تو پوری دنیا میں انقلاب آ گیا۔ پھر رسول اللہ آئے نا، پھر رسول بن کر آئے۔ تو سہیل نے کہا کہ محمد بن عبداللہ سے جھگڑا نہیں ہے، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد بن عبداللہ کو تو ہم دل و جان سے مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد الرسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصل جو مقصود ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ سیرت جو ہے نا منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اجمعین نے 23 سالہ زندگی میں، جو 23 سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کے اندر صحابہ کرام نے سیرت کو اپنا کر دکھایا ہے۔ جو اپنانے والے ہو تو ان کو منانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کائنات میں ایسی ہے کہ خدا کی قسم اس کے لیے تو پوری زندگی بھی ہم جشن مناتے رہیں تو حق نہیں ادا ہو سکتا۔ تو ایک دن منانے سے کیسے حق ادا ہوگا؟ اس کے لیے وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو ابو بکر صدیق نے اپنایا، جو حضرت عمر فاروق نے اپنایا، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنایا، جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنایا، اور وہ یہ کہ دین کے لیے اپنی جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا، اپنے کاروبار بھی لگا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اور پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ یعنی اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشرت میں، اپنے اخلاق میں ہمارے سیرت ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم سیرت کو اپنا لیں گے نا تو خدا کی قسم صبح بھی ہم سیرت النبی منا رہے ہیں، شام بھی سیرت النبی منا رہے ہیں، ہمارے اخلاق سے سیرت کا پتہ چل رہا ہے، ہمارے معاملات سے سیرت پتہ چل رہا ہے، ہماری معاشرت بتا رہی ہے کہ یہ سیرت النبی ہے، ہمارے کردار بتا رہا کہ یہ سیرت النبی ہے، ہماری عبادات بتاتی ہیں کہ یہ سیرت النبی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جتنے لوگ آپ یہاں جمع ہیں اور اسی طرح دنیا بھر میں جتنے مسلمان جمع ہیں، کیا وہ اپنے کردار سے بتا نہیں رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم حضور کے غلام ہیں؟ بتا رہے نہیں بتا رہے؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حضور کی غلامی اختیار کی ہے نا، حضور کے غلام ہیں۔ ہمارا لباس بتاتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہماری نظر بتاتی ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، سیرت اگر ہم اپنانا شروع کر دیں گے تو ہم اب دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم منانے کی بات کریں تو یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، یہ جناب ابو بکر صدیق کا طریقہ نہیں، سیدنا عمر فاروق کا طریقہ نہیں، عثمان ذو النورین کا طریقہ نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کا طریقہ نہیں، 1,24,44,000 کم و بیش صحابہ، ان کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ نے سیرت کو اپنا کر دکھایا ہے، انہوں نے سیرت کو اپنایا ہے۔ اور سیرت اپنانے میں میرے عزیز بھائیوں بنیادی 3 چیزیں ہیں، بنیادی طور پر 3 چیزیں۔ ویسے تو سارا دین سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن سیرت ہے۔ حضرت اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے، تو اماں عائشہ نے فرمایا کانا خلق القرآن۔ نبی کی سیرت پوچھتے ہو، نبی کے اخلاق پوچھتے ہو؟ ارے نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا سب کچھ قرآن ہے، نبی کی سیرت تو قرآن ہے۔ یہ اماں عائشہ نے مبالغے کی بات نہیں کی، واللہ العظیم واللہ العظیم 100% سچ کہا ہے، 100% سچ کہا ہے۔ میں اور آپ دل میں شیطانیت ہے اور دل میں وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اتنا جھکنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم نے سمجھ رکھا کہ سیرت شاید کوئی اور چیز ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ نبی کی سیرت ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھیجے ہیں ان کو ہم نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ ساری دنیا کو بتا دو أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ یہ نبی کی سیرت ہے۔ اب اگر میں اللہ کی عبادت نہ کروں، جس مقصد کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ آئے ہیں، سارے انبیاء آئے ہیں، اور میں کہوں جی میں سیرت مانتا ہوں، میں جشن مناتا ہوں، میں فلاں مناتا ہوں، میں فلاں مناتا ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے ہیں ان کو ہم نے یہ پیغام دیا ہے، وحی کی ہے کہ جاؤ ساری دنیا کو بتا دو لا الہ الا انا، ایک میرے سوا، رب العالمین کے سوا اس کائنات میں کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی مسجود بننے کے لائق نہیں ہے۔ اگر مسجود بننے کا لائق ہے تو ایک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیرت کا سب سے پہلا بنیادی پہلو یعنی الف بے، اس سے پہلے سیرت ہے ہی نہیں، الف بے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان ہمارا کامل ہو، توحید پر قائم ہو، اور ہمارے ایمان کے اندر ایک ذرہ بھی، شائبہ تک بھی شرک اور کفر کا نہ ہو۔ ہمارا یہ یقین ہو کہ اس کائنات کا مالک اور خالق، اس کائنات کو بنانے والا اور سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، فرمانے لگے یا رسول اللہ، یہ دیکھو باطل پرست لوگ سجدے کرتے ہیں اپنے بڑوں کو، میں بھی آپ کو سجدہ کروں، مجھے دل چاہتا ہے۔ یعنی باطل پرست لوگ سجدے کرتے ہیں نا اپنے بڑوں کو، سرداروں کو، وڈیروں کو، تو میرا دل چاہتا ہے میں بھی آپ کو سجدہ کروں، آپ حالانکہ سچے ہیں، آپ تو واقعی نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت نہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اب میرے عزیز بھائیوں، ہم در در پہ، گھر گھر پہ ہم جھکیں اور سجدے کریں اور ہم کہیں جی ہم توحید پہ، ہم جو ہے نبی کی سیرت اپنانے والے۔ دوسری چیز، نبی کی سیرت کا دوسرا سب سے بڑا پہلو کیا ہے کہ جو نبی کی سیرت اپنانا چاہتا ہے وہ قرآن اور سنت کا علم حاصل کرے، قرآن اور سنت کا علم حاصل کرے۔ یعنی سارے انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد، سب سے پہلا مقصد توحید ہے کہ ایک اللہ کو مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور دوسرا، انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا بہت بڑا مقصد جو سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں وہ قرآن سے تعلق جوڑے، قرآن سے محبت کرے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم اور استاذ بنا کر بھیجا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ کسی کو شک ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ قرآن اور حدیث کے علاوہ اور کوئی تعلیم دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی دنیا میں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اسی لیے جو شروع میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور وہ احسان کیا ہے کہ ان میں نبی بھیجا، اور ساتھ ہی اس کا نبی کا کام بھی بتایا۔ کیسا نبی بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ نبی ایسا ہے کہ ان پر قرآن پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ وہ نبی کیسا ہے؟ نبی کا کام کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ بولو، وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیات، قرآن کے الفاظ، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے عقیدوں کو ٹھیک کرتا ہے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، گمراہی سے، حسد سے، بغض سے، نفرت سے، تعصب سے ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، اچھے اخلاق ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور صرف قرآن کے الفاظ نہیں، قرآن کریم کی تعلیم بھی دیتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم، کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو نبی کا دوسرا بڑا مقصد، اگر ہم سیرت اپنانا چاہتے ہیں تو قرآن سے تعلق جوڑنا پڑے گا، حدیث سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ آج میرے عزیز بھائیوں، ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں، ہم خود دور ہیں، ہمارے بچے دور ہیں، ہمارا معاشرہ دور ہے۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم، اسکول پڑھنے کو، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کو، ان کو تعلیم، میرے عزیز بھائیوں ٹھیک ہے، وہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے، ڈاکٹر بھی ضرورت، انجینئر بھی ضرورت، یعنی جتنے بھی شعبے ہیں دنیا کے وہ ہماری دنیاوی ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا ضرورت ہے، دوسرے شعبوں کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اصل
اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی نسبت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے تعلق ہونا چاہیے، ہمیں قرآن کے الفاظ سمجھ میں آنے چاہیے، قرآن کریم کے معانی سے تعلق ہونا چاہیے، قرآن کریم کے احکام کا پتہ ہونا چاہیے، اور ہم سب کو قرآن کا خادم ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ فکر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر چھوڑ کر گئے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث جو سب ہمارے اندر چھوڑ کر گئے، اس کو اب ساری امت تک اور قیامت تک انسانوں تک پہنچانا یہ نبی کا کام ہے، یہ اصل نبی کا کام کہ ساری امت تک پہنچانا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ جو نبی کی نبوت کی ذمہ داریاں اور جو مقاصد جو قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر ہیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور تزکیہ کرنا، دلوں کی برے عقائد کو نکال کر اچھے عقائد اس کو سمجھانا، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تعلیم اور حکمت اور حدیث کی تعلیم دینا، یہ قرآن کریم میں 5 جگہ ذکر ہے، اور یہ سب کچھ الحمدللہ ہمارے مدارس دینیہ میں ہوتا ہے۔ یہ مدارس دینیہ میں یہ نبوت کے جو 4 مقاصد ہیں الحمدللہ وہ مکمل طور پر ہمارے ایشیا میں خاص طور پر صرف مدارس دینیہ ہیں جن میں یہ ذمہ داری پوری کی جاتی ہے الحمدللہ۔ اور نبوت کا تیسرا جو سب سے اہم کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ تاکہ میں اخلاق جو اعلیٰ اخلاق ہیں ان کی تکمیل کر دوں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم سب پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق کے مالک تھے، انک لعلی خلق عظیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق کے مالک تھے اور یقیناً اخلاق عظیمہ کے مالک تھے۔ لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں، ہم جب نبی کے غلام ہیں اور نبی کی اتباع کرنے والے ہیں تو میرے اخلاق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، بھائی جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑو، جو رشتے ناتے جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑو۔ اور ہم تو کہتے ہیں جی میری غمی خوشی میں کوئی آئے گا تو میں بھی آؤں گا، میری عیادت کوئی کرے گا تو میں بھی عیادت کروں گا، مجھے کوئی تحفہ دے گا تو میں بھی تحفہ دے دوں گا، یعنی میرے کام آئے گا۔ یہ تو صلہ رحمی نہیں ہے میرے عزیز بھائیو، یہ تو مکافات عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے سل من قطعک، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے دکھاؤ۔ واحسن الی من اساء الیک ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ، ارے برائی کا دفاع اچھائی کے ساتھ کرو، یہ شریعت سکھاتی ہے، یہ دین سکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو سمجھانے کے لیے، اسی کو بتانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ 3 باتیں خاص طور پر ہمارے معاشرے میں آج کمزور ہیں۔ سب سے پہلے توحید میں ایمان کامل نہیں ہے، اگر ایمان کامل ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے کہ ایمان کی روشنی جس کے پاس ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں وہ پوری زندگی کچھ بھی کر لے، پوری زندگی جتنے بھی مرضی، چاہے حج کر لے، چاہے تلاوت کر لے، چاہے صدقے زکوٰۃ دیتا رہے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو کچھ بھی کام نہیں ہے۔ اور دوسری چیز قرآن و حدیث کے ساتھ میرے عزیز بھائیوں آج ہمارا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے، دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھنے والے نہیں۔ تو اس لیے آپ یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، ناظرہ قرآن ان کو پڑھائیں۔ ہمارے بچوں کو ناظرہ قرآن تک نہیں آتی، کتنے لوگ ہیں کہ ان کو سورہ فاتحہ تک نہیں آتی۔ ہمارے ایک دوست ہیں ابھی بیٹھے ہوئے، وہ کسی کا بتا رہے تھے کہ فلاں دوست کو ہم نے تبلیغ میں ساتھ لے گئے، چلہ یا 4 مہینے فرماتے ہیں ہم نے لگایا، کہتے اس میں پورے 4 مہینے میں چلے میں اس کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہوئی۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے ملک۔ اور تیسری چیز اخلاق اعلیٰ ہو جائیں تو انشاءاللہ مسلمانوں کا یہ معاشرہ کامیاب ترین معاشرہ ہوگا، اور یہ دنیا ہمارے لیے جنت کا نمونہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے جیسے، ہماری عبادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات جیسی، ہمارے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جیسے،
ہمارے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے، ہمارا رہن سہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن جیسا، اور ہماری سیاست و حکومت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست و حکومت جیسے۔ خدا کی قسم اگر یہ ہم اپنا لیں تو ہم سے بڑا کوئی دنیا میں عاشق رسول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان کا کردار ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی صحابہ کرام نے جب یہ کام کیے نا جو کام میں نے گنوائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے پیغام دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ میرے صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اگر ہم یہ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ کل جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ اعلان فرمائیں گے کہ جنتیوں میں تم سے اب ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔